ذکر سرکار سے ہونٹوں کو سجا رکھا ہے، ہم نے خوشبو کا شجر گھر میں لگا رکھا ہے۔ جب مصیبت میں لیا نام محمد میں نے، جب مصیبت میں لیا نام محمد میں نے، یوں لگا جیسا میرے کام ہوا رکھا ہے، یوں لگا جیسے میرا کام ہوا رکھا ہے۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں جناب شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی نیب ناظم و دعوت و تربیت طریق منہاج القرآن انٹرنیشنل لاہور، میری مناد جناب حضرت علامہ صابر کمال بٹو صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دیوان کو منور فرمائیں۔ تو نعرے کے ساتھ استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی اگر میرے قریب اگر آ جائیں ہیں تو آپ کے لیے تھوڑی سی تکلیف، پتہ ہے مختصر سا خطاب ہوتا ہے، لمبا چوڑا نہیں ہے۔ آپ اگر میرے سامنے آئیں گے یہاں قریب تو آپ سے گفتگو کرنے میں، آپ بھی دروازے والے بھائی جو بیٹھے آپ آگے آ جائیں، کوئی بات نہیں، اگر ایک 40-45 منٹ آپ آپس کی گفتگو بند کر کے میری طرف دھیان کریں گے تو دیکھنا آپ کو بہت کچھ آپ کی جھولیوں میں انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے توسل سے ڈال کر بھیجیں گے۔ اب یہ ابتدائی حصہ جو ہے یہ چونکہ شاندار قسم کی ثناخوانی کرتے ہیں، اللہ اس جوڑی کو سلامت رکھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں خصوصی توجہات نصیب فرمائے۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے،
ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں۔ اور یہ آپ سب کے لیے دعائیہ کلمات کہ قافلے جا رہے مدینے، قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، جالی پٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی ادا دوں، جالی پٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی ادا دوں۔ اور یہ اس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے۔ آپ ذرا تصور میں لائیں، آقا علیہ السلام کا روضہ انور سامنے ہو، اور بندہ کیا منظر کشی شاعر نے کی ہے کہ روضہ پاک پیش نظر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، ارے سامنے میرے آقا کا گھر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، ان کو کیسے بنایا گیا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، ان کو کیسے سجایا گیا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی، معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن کوہالی کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن، یہ غالباً چھٹا درس قرآن ہے ہمارا، چھٹا ماہانہ درس عرفان القرآن ہے، میں نے اس کی خوبصورت مجلس کے انعقاد پر اس مسجد کی کمیٹی، انتظامیہ، بالخصوص بھائی محمد فیصل صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جن میں کیپٹن صاحب، بھائی احمد صاحب اور جملہ آج وہ ہمارے ساتھی دوسرے تشریف نہیں لائے بامر مجبوری، بہت سارے ساتھیوں کے تعاون سے یہ ماہانہ درس عرفان القرآن چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سب کے علم میں، عمل میں، رزق مال میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی جو میری گفتگو ہے یہ آپ نے بڑے دھیان سے سننی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ 27واں پارہ ہے، دھیان رہے، 27واں پارہ سورۃ الحدید، اس کی آیت نمبر 12۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب کیا ہے اور خطاب کر کے فرمایا میرے محبوب یوم تری المؤمنین والمؤمنات، آپ دیکھیں گے اس دن مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی۔ کس حالت میں دیکھیں گے؟ فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جب وہ اپنے اعمال کا، اپنی نیکیوں کا، خیر کے کاموں کا جو اللہ کی بارگاہ سے نور ملے گا، اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ وہ منظر دیکھیں گے اس دن کہ جب انہیں نور دیا جائے گا اور وہ نور ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے دائیں جانب تیزی سے وہ نور چل رہا ہوگا۔ اور آگے فرمایا پھر اللہ ان سے فرمائے گا تمہیں بشارت ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج تمہارے لیے جشن کا ساماں ہے، تمہارے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ آگے فرمایا تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اور اس مقام اور مرتبے کا پا لینا اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی بولیے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت نے مضمون شروع کیا ہے تو پہلا لفظ آیا ہے یوم، سارے بولیے کیا آیا ہے؟ یوم۔ عموماً کئیوں کو پتا ہوگا، آپ تو اردو میں ہم دن کہتے ہیں نا، دن، عربی میں دن کو یوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ یوم۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 365 بار یہ لفظ استعمال کیا۔ بولیے کتنی بار؟ 365 بار۔ اب مجھے بتاؤ ایک سال میں دن کتنے؟ بولیے نا ذرا سارے بولیے۔ 365 کتنے؟ 365 دن ہے۔ گویا یوں کہنے دیجئے کہ جتنے دن اللہ نے سال میں رکھے ہر دن کی نسبت سے اللہ نے قرآن میں 365 بار یوم کا لفظ استعمال کر دیا۔ آپ اللہ کی عزت کی قسم آتے ہیں نا تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ نیا لے کر جائیں، آپ کو کچھ نہ کچھ نئی علمی چیزیں دے کر بھیجوں گا۔ اب یہ جو لفظ یوم ہے یہ اللہ نے 3 طرح کا بیان کیا۔ کتنی طرح کا؟ 3 طرح کا۔ پہلا وہ ہے الف اور لام کے ساتھ آتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ الف اور لام، یعنی یوم سے پہلے اگر الف اور لام لگ جائے تو کیا بنتا ہے؟ سارے بولیے کیا بنتا ہے؟ الیوم۔ قرآن سے مثالیں صرف 3 دوں گا تاکہ وقت بچ جائے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اگلے مقام پر ارشاد فرمایا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، دو مقام۔ تیسرے پر ارشاد فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، تو یہ یوم الف لام کے ساتھ آیا، ایک انداز یہ ہے۔ اب ایک انداز بغیر الف لام کے، جیسے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جیسے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جیسے یوم ندعو کل اناس بامامہم، تین مثالیں الف لام کے بغیر۔ اب دو طریقے ہو گئے، ایک اور انداز ہے اللہ کا اسی یوم کو بیان کرنے کا، اس میں اللہ رب العزت یوم کے ساتھ کسی شے کی اضافت کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، کسی کے ساتھ وہ لفظ جوڑ دیتا ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا یوم الدین، آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا سارے، مالکی، سارے بولیے نا ذرا، مالکی، لفظ یوم آیا مگر یوم کی اضافت دین کے ساتھ کر دی تو اضافت کے ساتھ یوم آیا۔ پھر فرمایا یوم الوعید، پھر فرمایا یوم الخروج، پھر فرمایا یوم الحشر، پھر فرمایا یوم عظیم، پھر فرمایا یوم العزیفہ، تو یہ سارے لفظ اضافت کے ساتھ آئے۔ اب کتنے طریقے بیان ہوئے؟ اونچا بولیے ذرا، کتنے؟ پہلا طریقہ الف لام کے ساتھ، بولیے پہلا طریقہ الف لام کے ساتھ، دوسرا الف لام کے بغیر، تیسرا اضافت کے ساتھ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اتنی اہمیت کا حامل یہ لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت یوم تری المؤمنین اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، محبوب آپ اس دن دیکھنا۔ ترا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، کیا معنی ہے ترا کا؟ دیکھنا۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے محبوب اس دن دیکھنا۔ یہ دو طریقوں کا ہے دیکھنا، جیسے میں کہوں نا ادھر پتہ لگے گا، دیکھ لواں۔ ایک تو یہ انداز ہے نا کہ پتہ لگ نہیں جانا اس دن۔ میں ایک مثالی انداز میں پنجابی کے انداز میں سمجھاؤں گا تاکہ فرق واضح نظر آ جائے۔ ایک انداز ہے کہ ذرا اس دن دیکھنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے دھمکی والا، بولیے ایک ہے دھمکی والا، ایک ہے محبت والا، الفت والا، چاہت والا۔ اللہ نے انداز رکھا محبت والا، انداز رکھا چاہت والا، خوشی والا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اس دن دیکھنا جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں، مؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، جس دن وہ اپنے اعمال کا نور لے کر چل رہے ہوں گے اور انہیں اس کامیابی پر دیکھ کر میرا مصطفیٰ خوش ہو رہا ہوگا۔ میرا محبوب بولیے خوش ہو رہا ہوگا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہاں میں ایک بڑی خاص بات کرنے لگا۔ وہ کیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی امت کے لیے متفکر رہتے تھے۔ کیا رہتے تھے؟ متفکر، فکر میں رہتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ جب حضور ہمارے احوال کو دیکھتے، ہمارے حال کو دیکھتے، ہماری بول چال کو دیکھتے، ہمارے رویوں کو دیکھتے، ہمارے اخلاق کو دیکھتے، دین کے ساتھ ہمارے تعلق کو دیکھتے، اب یہ حال جو بنا ہوا ہے اس وقت ہمارا، جب اس حال کو حضور دیکھتے ہیں اور یقیناً ان سے پوشیدہ نہیں ہے، ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابیو تم حالت نماز میں میرا رخ قبلہ کی طرف دیکھتے ہو نا کہ کعبہ کی طرف میرا رخ ہوتا ہے، سنو خشوعکم ولا خضوعکم، کہ مجھ پر تمہارے رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، سجدے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں، خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تاجدار کائنات اگر ظاہراً کسی اور طرف بھی دیکھ رہے ہو تو پیچھے کھڑے ہوئے کو بتا رہے ہیں کہ بظاہر نظریں سامنے ہیں مگر جیسے سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت اسی لیے اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اپنی امت کے لیے اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں، مگر یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یہ منظر تو اس دن دیکھنے والا ہوگا نا۔
اللہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے فرما رہا ہے محبوب یہ منظر اس دن دیکھنے والا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بڑی شاندار حدیث، آپ نے زندگی بھر کبھی نہیں سنی، وہ حدیث سنا رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جو آقا علیہ السلام کے جد امجد ہے، ان کے بارے میں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمائے، احکامات نازل فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے وہ کلمات بھی تلاوت کیے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئے، وہ کلمات بھی تلاوت کیے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئے، اور دونوں آیات اور دونوں طرح کے کلمات تلاوت فرما کر دستے شفقت اٹھا دیے اللہ کے حضور، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کیا امتی امتی، توجہ ہے، بولیے کیا دعا کی امتی امتی۔ حاضرین کی احتشام، رب کائنات نے فرمایا محبوب یہ تو اپنی امت کے بارے میں تو فکر مند رہتا ہے، متفکر رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، والا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ مصطفیٰ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے محبوب تو راز امت کے لیے پریشان نہ ہو، ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اسی دینے کو اور محبوب کے راضی کرنے کے منظر کو اللہ فرما رہا ہے محبوب یوم تری المؤمنین، محبوب اس دن یہ منظر دیکھنا۔ اب اگلی بات توجہ طلب ہے، وہ کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب یہ تسلی دے رہا ہے محبوب فیصلے تو ہم نہیں کرنے ہیں نا، تو پریشان کیوں رہتا ہے امت کے بارے میں، سب کچھ ہم نہیں کرنا ہے نا، یہ سارا کچھ بنایا جو تیرے لیے ہے، تو ہم تجھے اتنا دیں گے، تجھے تیری امت کے بارے میں ہم راضی کر دیں گے۔ بولیے تیری امت کے بارے میں تجھے محبوب راضی کر دیں گے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اب اللہ قرآن مجید میں اسی منظر کو، وہ یوم قیامت کا جو منظر ہے، اسی منظر کو اب محشر کے منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے محبوب اس دن ہر نبی کی امت میں سے، ہر ایک امت میں سے ایک بندہ بطور گواہ آئے گا۔ بولیے ہر امت میں سے ایک بطور گواہ، ہر نبی کی امت میں بطور ایک بندہ گواہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے امتی گواہ تو بن کے نہیں آئے گا، گواہ تو نبی ہی بن کے آئے گا۔ بولیے گواہ خود نبی بن کے آئے گا۔ تو فرمایا امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہر کوئی اپنی امت پر گواہ بن کے آئے گا۔ مصطفیٰ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل نبیوں پر بھی، ان کی امتوں پر بھی، اور تیری امت پر بھی تجھے بطور گواہ سب کے اوپر لائیں گے۔ گویا آقا علیہ السلام ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر کسی پر بطور گواہ آئیں گے۔ کیا بطور؟ اب ایک دھیان سے جملہ سن لیں، آپ یہاں جب کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو جھوٹی دیتے ہیں یا جب کوئی دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے کے بعد دیتا ہے گواہی؟ بولیے نا ذرا بھئی، دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کی پنچایتوں میں تقاضے یہ ہیں کہ گواہی اسی کی منظور ہوگی جس نے آنکھوں سے، تو وہاں اللہ کی عدالت ہے، ہائی کورٹ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نہیں ہے کہ جہاں جیسے مرضی کوئی گواہ دیتے رہو، وہاں خدا کی عدالت ہے۔ تو جب سب نبیوں کی امتوں پر، نبیوں پر، اپنی امت پر ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ فرماتا ہے ہؤلاء شہیدا، ہم ہر کسی پر تجھے گواہ لائیں گے۔ تو میرا سوال عقیدہ سمجھا رہا ہوا، میرا سوال ہے بھئی کچھ نبی تو وہ ہیں جو حضور سے پہلے سارے گزر گئے، امتیں بھی پہلے، بولیے بھئی جو آپ سے پہلے گزر گیا اس کا زمانہ آپ نے دیکھا، اس کے کام کاج دیکھے، چلنا پھرنا کھانا پینا دیکھا؟ تو جب دیکھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں؟ اب ایک بندے نے آنا ہی بعد میں ہے،
جاگتے رہیے گا، آنا ہی بعد میں، نہ پہلے والوں کے بارے میں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، نہ بعد والوں کے بارے میں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم تجھے ہر کسی پر گواہ لائیں گے۔ گویا جو پہلے گزر گئے مصطفیٰ ان پر بھی گواہ ہے، جو بعد میں آئیں گے مصطفیٰ ان پر بھی گواہ ہے۔ اللہ حضور کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے محبوب آپ اس دن کا منظر دیکھیں گے، میرے محبوب آپ اس دن کا منظر دیکھیں گے۔ اگلی آیت سنیے، توجہ طلب ہے وہ بھی، قرآن نے پھر سورۃ زمر آیت نمبر 73 ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ، اب دھیان سے سننا نوجوان دھیان سے سننا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے ہوں گے، وہ لوگ جو اللہ سے یعنی ہر کام کرتے ہوئے ان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، وہ ڈر رکھتے ہوں گے، وہ رزق کمانے لگیں گے، ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو خوف آئے گا خدا دیکھ رہا ہے، وہ چوری چکاری کرنے لگیں گے تو دل میں بولی خوف آئے گا، ڈر رہے گا کہ خدا، بولیے ذرا سارے، خدا دیکھ رہا۔ جو خدا کے ڈر سے، خدا کے خوف سے کوئی برا عمل نہیں کرے گا، اس سے ڈرتا رہے گا، نہ کسی کا حق مارے گا، ڈرے گا خدا سے، نہ کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، وہ ڈرے گا خدا سے کہ میں کسی کا نہ حق قتل نہ کر دوں، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہ کر لوں، کسی سے کچھ ہتھیار نہ لوں، کسی سے فراڈ نہ کر لوں، دھوکہ دہی نہ کر لوں، ناپ تول میں کمی نہ کر لوں، چوری چکاری نہ کر لوں، کوئی زنا نہ کر لوں، کہیں شراب یا برے کسی عمل میں نہ چلا جاؤں۔ جب وہ خدا سے ڈرتا رہا ہوگا، اب سنیے قرآن کہتا ہے کہ وہ اس منظر میں جب جائیں گے جو ڈرتے رہے ہوں گے تو جنت کے دروازوں پر پہنچنے سے پہلے اللہ ان فرشتوں کو فرمائے گا دیکھو اب وہ لوگ آ رہے ہیں جو مجھ سے ڈرتے رہے ہیں، اب وہ لوگ آ رہے ہیں جو مجھ سے ڈرتے رہے ہیں۔ گویا ان کے جنت کے دروازوں پر پہنچنے سے پہلے اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ جب جنت قرآن کہتا ہے سلام، جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو جنت کے دروازوں پر جو نگران کھڑے ہوں گے ملائکہ فرشتے، وہ سب سے پہلے خدا سے ڈرنے والوں کو سلام کریں گے۔ بولیے ذرا، خدا سے ڈرنے والوں کو سلام کریں گے اور پھر فرمائیں گے طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تمہارے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھولے جا چکے ہیں، وہ ان کا استقبال بھی کریں گے، خوش آمدید بھی کہیں گے، ان کو پروٹوکول بھی دیں گے، سلام بھی بھیجیں گے۔ کن کو؟ بولیے اب ذرا، کن کو؟ جو خدا سے ڈرتے رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے تو سلام کریں گے، قرآن کہتا ہے کہ خود رب کائنات کی ذات کی طرف سے ان کے لیے جو پہلا توبہ ہوگا وہ خدا کا سلام ہوگا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں خدا سلام کر رہا ہو، ان سے بڑا عظیم کوئی نہیں جنہیں خدا سلام کر رہا ہوگا۔ حاضرین جی احتشام، سلامتی کی دعا ہوگی اور اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی اطاعت، اتباع، فرما برداری، اللہ کے احکامات کی پابندی پر ان کے لیے انعام و کرام دے رہا ہوگا۔ اور یہاں یہ سارا کچھ کیوں ملے گا؟ یہ ساری بہاریں کیوں ملیں گی؟ یہ جنت کی خوشخبریاں کیوں ملیں گی؟ یہ میوہ جات کیوں ملیں گے؟ باغات کیوں ملیں گے؟ انعام و اکرام کیوں ملے گا؟ یہ اللہ کا سلام کیوں آئے گا؟ فرشتوں کا پروٹوکول کیوں ملے گا؟ فرشتوں کا سلام کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ جو کمٹمنٹ کر چکے تھے کلمہ پڑھ کر، اب دھیان سے جوانوں سننا، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تھا، عہد کر لیا تھا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، کئی بندے ہوں موبائلوں دیاں کٹ کٹ کے نا موبائل تے گھڑیاں چیک کر دینے پہ، کوئی گل نہیں، آج کچھ گھڑیاں ان گھڑیوں سے ہٹ کر اس ساری کائنات کی گھڑیاں بنانے والوں کے نام کر دو۔
ان گھڑیوں کے سیل ختم ہو سکتے ہیں، یہ ناکارہ ہو سکتی ہیں، ضائع ہو سکتی ہیں دنیا کی گھڑیاں، مگر جو گھڑی مصطفیٰ کے نام کر دی اس کا یہاں بھی اجر ہے، قبر میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ اب سنیے آگے قرآن کیا، یہ سارا کچھ اس لیے کہ وہ لوگ جو خدا سے ڈرتے رہے ہوں گے، عبادت کرتے رہے ہوں گے، پنجگانہ نماز پڑھتے رہے ہوں گے، درود و سلام کے گجرے کہتے رہے ہوں گے، جن کے شب و روز تہجد میں، شب بیداریوں میں، قرآن کی تلاوت میں، نیکی میں، صدقات و خیرات میں، محافل میں، مجالس میں، نیکوں کی صحبت میں، سنگت میں، قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں، لوگوں کو قرآن سے جوڑنے میں، دین سے جوڑنے میں، شریعت سے جوڑنے میں، مسجدوں سے جوڑنے میں، نیکی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے بدلے اللہ انہیں یہ انعام و کرام دے رہا ہے۔ گویا یوں کہیے کہ یہ سب کچھ اس لیے مل رہا ہے کہ کل عبادتوں کی جان درود و سلام پڑھنے کا انعام مل رہا۔ بولیے، درود و سلام پڑھنے کا انعام مل رہا ہے۔ یہاں آپ کے تبع ذوق کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی ہے، اسی لیے شاعر کا قلم اٹھا، بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی، ایک باری مل کے کہو تاکہ ذوق بن جائے، دل و نگاہ کی دنیا نئی، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ پہلا مصرع پڑا ہے جہاں لانا چاہتا تھا کہ یہ سارے انعام و اکرام ملیں گے اور وہ جنت کی طرف دوڑیں گے اور جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے، ملائکہ روکیں گے، پوچھیں گے کدھر، فرشتے پوچھیں گے کدھر۔ اب جواب سن لیجئے، جو سر اٹھا کے یوں ہی جا رہا ہوں جانب خود، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے بھائی جس چیز کے لیے کی ہے مل کے کہیے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ ارے میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے قال اللہ فرماتا ہے ہاذا، اب سنیے پھر اسی یوم کی بات آئی، یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن جو سچ بولنے والے تھے، بولے ادھر قرآن کہہ رہا ہے کون؟ جو صدقہم، قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین، آج سچوں کو آج کے دن سچ نفع دے گا، ینفع سچ نفع دے گا۔ یہاں اللہ نے سچ بولنے والوں کے لیے بھی انعام و کرام کا اعلان کیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جن کی زندگی میں سچ ہے یا جھوٹ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب قرآن اگلی بات کر رہا ہے، سورۃ احزاب آیت نمبر 44، فرمایا تحیتہم، یہ بھی اسی دن کا منظر ہے،
उसी दिन का। कुरान कहता है तहिय्यतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। जिस दिन मोमिन उससे मुलाकात करेंगे, तवज्जो, किससे? मालिक से, खुदा से मुलाकात करेंगे। तहिय्यतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम। जब वो मुलाकात करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले उन मुलाकात पर आने वालों को खुद सलाम करेगा। जिंदा जिंदा। अब सुनिए अगली बात जो तवज्जो तलब है। अब इस बात को बयान करके फिर जरा ध्यान लेके जाएं कि अल्लाह सलाम कर रहा है हुजूर के उन गुलामों को, मोमिनीन को, मुत्तकीन को, जो रब से डरते रहे, जो सच बोलते रहे, जिनका किरदार भी आला था, जिनके अहवाल भी आला थे, जिनके अखलाक भी आला थे, जो लड़ाई झगड़े में गालियां नहीं देते थे। याद रहे हैं ना? आका अलैहि सलाम ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानियां, हुजूर की हदीस है। मुनाफिक की, बोलिए सारे, कितनी? फरमाया जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब वो किसी से झगड़ता है तो गाली देता है। क्या करता है? झगड़ता है तो गाली देता है। जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। बोलिए, जब बात करता है, इसका मतलब है ये सारे वो अमाल हैं। अगर कोई दुरुस्त अमल करता रहा होगा, वादा करके वादा पूरा करता रहा होगा, किसी से बात करते हुए अच्छे अखलाक से बात करता रहा होगा और सच बोलता रहा होगा, कुरान ने जिक्र कर दिया, फरमाया यनफउ सादिकीन सिद्कुहुम, सच भी नफा देगा और वादा पूरा करना भी नफा देगा। और ये सारी चीजें नफे की शक्ल क्या बनेगी, ये बात ध्यान में रखिए। ये सारी चीजें नफे की, भाई आप कोई चीज लाकर बेचते हैं तो देते गंदम है या देते बिस्किट है तो मिलता क्या है? पैसे। बोलिए, बदले में मिलता क्या है? पैसे मिलते हैं। तो कोई ना कोई तो शक्ल है ना जो आपको बदले में मिल रहा है। तो अगर आप सच बोले तो जो अजर मिलेगा उसकी कोई ना कोई तो शक्ल होगी। आप अगर किसी को गाली नहीं देते, अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, तो अजर मिलेगा, तो अजर की कोई ना कोई शक्ल तो होगी। तो आप कहेंगे ये जो सब कुछ अल्लाह बदले में दे रहा है, वो जो अजर है, उस अजर की शक्ल क्या है? अब सुनिए, कुरान कहता है यस्आ नूरुहुम, जो कोशिश करते रहे होंगे, नूरुहुम, नेकी करते रहे होंगे, सच बोलते रहे होंगे, नमाज़े पंजगाना पढ़ते रहे होंगे, इबादत करते रहे होंगे, कुरान की तिलावत करते रहे होंगे, लोगों से अच्छे रवैयों से बात करते रहे होंगे, गरीबों की मदद करते रहे होंगे, यतीमों के सर पे हाथ रखते होंगे, इन सब का जो अजर है, उस अजर की शक्ल नूरुहुम, अल्लाह हर चीज का बदला नूर की शक्ल में अता करेगा। बोलिए, अल्लाह हर चीज का बदला नूर की शक्ल में अदा करेगा। फिर कुरान ने कहा फल यौम, फिर यौम का लफ्ज आया, फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शय्यन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। अल्लाह फरमाता है कि आज के दिन किसी से जुल्म नहीं किया जाएगा, ज्यादती नहीं की जाएगी, हर किसी को वही दिया जाएगा जो कुछ वो दुनिया में करता रहा। बोलिए, जो कुछ वो दुनिया में, ये जवानों फैसला आपने करना है कि इन जवानियों को, अपनी जवानियों को दुनिया के खराफात में, नफसानी ख्वाहिशात में, जुल्म में, ज्यादती में, बेरहरवी में, गफलत में गुजार कर वहाँ अजाब का मजा चखना है या आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुरखरू होना, आका को खुश देखना है। अब कुरान ने अगली बात की, ध्यान से सुनिएगा। कुरान कहता है इन्ना अस्हाबल जन्नत यौम फी शुगुलिन फाकिहून। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 55 है। कुरान कहता है कि बेशक अहले जन्नत, जब उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, अब वो वहां मजे करेंगे। मजे क्या होंगे? कुरान कहता है मसलन वो ज़ियारत करेंगे। क्या करेंगे? ज़ियारत करेंगे, खाएं पिएंगे,
یہ جو شغل انفاقی ہون ہے اس کا معنی ہے کہ وہ زیارتیں بھی کریں گے، گھومیں پھریں گے بھی، باغات بھی دیکھیں گے، کھائیں پیئیں گے سے مراد میوہ جات، جو کچھ ان کا جی کرے گا وہ طلب کریں گے، بیٹھے بیٹھائے آرڈر لگائیں گے، اللہ رب العزت انہیں وہاں جنت سے اللہ انہیں جنت سے بولیے عطا کرے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ اب اگلی بات ہضم کرنا، دھیان کرنا، قرآن کہتا ہے اور وہ لوگ جو آئیں گے نا جنت میں اللہ کا انعام پا کے، جو خوف خدا رکھنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، آگے اللہ ان کی بیویوں کے لیے انعام کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم وازواجہم، ان کی بیویاں فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ گھنے سایوں میں، جیسے گھنا درختوں کا سایہ، وہ گھنے سایوں میں تختوں پر، بڑے بڑے تختوں پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوں گی، انہیں بھی انعام ملے گا۔ آپ میں سے تو ممکن ہے جو شادی شدہ ہے وہ پریشان ہو کے کہیں گے وہ تو ایتھے بھی ٹیک لا کے بیٹھی رہی ہیں، اتھے بھی ٹیک لا کے بیٹھ گئیاں۔ ہاں، یہ انعام اللہ کی بارگاہ سے، بولیے یہ انعام ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ہے۔ اب قرآن نے پھر اگلی بات کی، تھکے تھے نہیں نا، کچھ نہ کچھ مل رہا ہے کہ نہیں قرآن کا پیغام؟ جے نہیں تھکے سجا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کو، جڑے نہیں تھکے۔ اب قرآن کہتا ہے لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کا میوہ اللہ عطا کرے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب انہیں جب دیکھے گا دائیں بائیں گھومتے پھرتے کھاتے پیتے موجیں اڑاتے تو اللہ ان پر سلامتی بھیجے گا، بولیے اللہ ان پر سلامتی بھیجے گا۔ اب اگلی بات سنیے، پھر قرآن نے سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن شگفتہ تر و تازہ پھولوں کی کلیوں کی طرح کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کس دن؟ اس دن جس دن کو اللہ فرما رہا ہے محبوب یوم تر المؤمنین، آپ اس دن دیکھیں گے منظر جب آپ کے غلاموں کو کیا کچھ اللہ انعام عطا کرے گا۔ پھر فرمایا الی ربہا ناظرہ، اور وہ رب پھر ان کو انعام کے طور پر سارے پردے ہٹا کر بلا حجاب اپنا دیدار کرائے گا۔ رب اپنا دیدار بلا حجاب کرائے گا۔ اب قرآن اگلی بات کیا کہتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَأْسِرَةٌ، قرآن کہتا ہے اور کتنے ہی چہرے ایسے بھی ہوں گے، پہلے تو وہ چہرے گزر گئے نا پھول کی کلیوں کی طرح کھل رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، شگفتہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، انعام و اکرام پا رہے ہوں گے، ان کی بیویاں بھی تختوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوں گی، میوہ جات مل رہے ہوں گے، جنت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ یہ ایک طبقہ ہوگا جو خوف رکھنے والا ہوگا، بولیے کون سا ہوگا؟ جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے وہیں پر وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو بگڑی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے، بولیے ذرا، جو بگڑی ہوئی حالت میں اور مایوسی کی حالت میں نظر آئیں گے۔ پھر قرآن نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور اس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو سفید چمکدار ہوں گے، بولیے جو سفید اور چمکدار ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، بولیے کئی چہرے ایسے ہوں گے جو کئی چمکدار سفید چہرے ہوں گے، کئی سیاہ ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے جو سفید چمکدار والے چہرے ہیں وہ کیسے چمکدار اور سفید ہوئے؟ یہاں کے رنگ کے حساب سے نہیں ہوگا، ان کے اعمال کے رنگ کے حساب سے چہرے کا رنگ ہوگا، اس ذہن میں رکھ لیں۔ ادھر وہ بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا خوبصورت، کردار اچھا نہیں ہوگا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے، وہاں وہ کالے چہروں کے ساتھ نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا اکفرتم، کیا تم کفر کرتے رہے ہو؟ اب اس کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا اور واپس کسی کفر والے دین پہ چلا گیا، نہیں، یہاں اکفرتم کا معنی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا تھا نا
کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ اقرار تو کیا تھا مگر وعدے کی پاسداری نہیں کی، نہ نماز کی طرف جاتا تھا، جب اذان ہو جاتی تھی سنوکر میں چلا جاتا تھا، کرکٹ میں چلا جاتا تھا، کھیلوں میں مصروف ہو جاتا تھا، بھاگ دوڑ جاتا تھا، لوڈو کھیلتا تھا، کہیں اور جاتا تھا، دائیں بائیں گھوم پھر جاتا تھا، جب میری بارگاہ سے بلاوا آتا تھا، صدا آتی تھی، اللہ فرما رہا ہے کہ اب آؤ آقا پر تم نے انکار کیا تھا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جاؤ تم مزہ چکھو جا کے عذاب کا، ان کے لیے پھر اللہ عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ پھر قرآن نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، شگفتہ ہوں گے، وہ ہمیشہ پھر اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ بولیے پھر ہمیشہ وہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے رم جھم، باران رحمت، بارش، اور سب سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ بولیے رب کائنات اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اب چونکہ آپ کی بیٹریاں لو ہونے سے پہلے میں چھوڑ دوں گا، پریشان نہیں ہونا، مگر ابھی تو صرف یوم تری المؤمنین والمؤمنات یہاں تک میرا مضمون ہوا ہے۔ ابھی یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، خال ابھی ساری آیت رہتی ہے، پریشان نہ ہو، میں چند جملوں میں پوری آیا مبارکہ کا مضمون سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا، مگر یہ خاص چیز ہے جو آپ کے سامنے ابھی رکھنے والی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن ان کو دیے جانے والے نور کی بات کی، اور وہاں نور دو قسم کا ہوگا۔ کتنی قسم کا؟ اونچا بولیے، کتنی قسم کا؟ ایک ہوگا عقیدے کا نور، کیا؟ ایک ہوگا عقیدے کا نور، دوسرا ہوگا اعمال کا نور۔ بولیے ذرا کیا کیا ہوگا؟ عقیدے کا نور اور اعمال کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو، جاگ رہے ہیں نا ذرا، یہ دھیان سے حدیث سننا، اللہ ہر کسی کو نور عطا کرے گا، مومن کو بھی اور منافق کو بھی۔ پریشان نہیں ہونا، اگلی بات جب مکمل کروں گا کلیئر ہو جائے گا۔ مومن کو بھی اور منافق کو بھی نور عطا کرے گا، اور عطا کرنے کے بعد ابھی اس نے پل صراط سے گزرنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں دونوں کو نور دے دیا جائے گا، انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کا، ان کے اعمال کا۔ تو مومن کے اعمال کیا تھے؟ نیک ہی تھے نا، عبادت تھی، قرآن کی تلاوت تھی، نیکی تھی، صدقات و خیرات تھے۔ اور منافق کا عمل کیا تھا؟ اس نے منافقت کی، جھوٹ بولتا تھا جب بات کرتا تھا، ناپ تول میں کمی کرتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا، لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ جو حضور کی حدیث میں نشانیاں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو نور دونوں کو ملے گا۔ جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو مومن اسی نور کی روشنی میں تیزی سے پل صراط سے گزر جائے گا، اور جب منافق گزرنے لگے گا تو رب وہ دیا ہوا نور سلب کر لے گا، واپس چھین لے گا، وہ نور اس سے واپس چھین لیا جائے گا۔ پھر اگلی بات فرمایا بین ایدیہم و بایمانہم، وہ نور ان کی دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا۔ اس دائیں جانب سے مراد یہ نہیں کہ اس کے صرف سجی سائڈ تے نور ہوئے گا، نہیں، اس نور کی اتنی چمک ہوگی، اتنی روشنی ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب انہیں نیک اعمال، انہیں اعمال کا نور ملے گا تو اس نور کی روشنی مدینہ سے لے کر عدن تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنی روشنی ہوگی۔ اگلے مقام پر فرمایا مدینہ سے لے کر صنعاء تک روشنی ہوگی۔ پھر تیسرا فرمایا کہ کئیوں کے نور کی روشنی، وہ قدم اٹھا کے رکھیں گے تو جہاں قدم رکھیں گے روشنی وہاں تک ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ حشر میں سب سے پہلے اللہ کے حضور مجھے سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی، اور سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ میں جب سر اٹھاؤں گا سجدے سے تو اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ یار توجہ کیجئے گا، اپنے امتیوں کو پہچان۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے اتنی بھیڑ میں، اتنے رش میں اپنے امتیوں کو پہچانیں گے؟ اب سنیے، نورہم یسعیٰ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ایک تو ان کے چہروں سے پہچانوں گا۔ بولیے ان کے، بھئی آپ نے کبھی کوئی چہرہ دیکھا ہی نہ ہو
تو آپ پہچانیں گے یہ کون ہے؟ اگر آقا علیہ السلام اپنے امتی کو پہچانیں گے وہاں، اس کا مطلب ہے وہ پہلی بار نہیں دیکھ رہے، پتہ نہیں یار نے کتنی بار دیکھا ہوگا۔ دیکھا ہوا ہو تو کوئی کسی کو پہچانتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تو انہیں جو رب نے نور دیا ہوگا، اس نور میں ایک نور وہ ہوگا جو وضو کا نور ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ وضو کا نور، یہ جو آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، وضو کر کے تلاوت کرتے ہیں، وضو کر کے کوئی اور نیک کام کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وضو چونکہ کرتے رہے ہوں گے تو وضو کی وجہ سے وہ جہاں جہاں وضو کر کے دھوتے رہے، چہرہ، ہاتھ، کونیاں، پاؤں، ان کے پاؤں، چہرے، ہاتھ، کونیوں میں وہ نور چمکے گا، اس نور کی چمک سے پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے۔ نور کی چمک سے پہچانوں گا یہ میرا امتی ہے۔ پھر دوسری آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور بھی طریقہ پہچاننے کا کہ اللہ ان کے اعمال کا نور دائیں ہاتھ میں دے گا۔ کس میں؟ دائیں ہاتھ میں دے گا۔ اور تیسرا آقا نے فرمایا میں ان کو چہروں سے پہچانوں گا۔ اب سنیے، آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، یہ بات خاص ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابن عمر سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا رہا ہوگا، اب یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اور یہی پیغام آج کے اس درس عرفان القرآن کا ہے، یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے، یہی پیغام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے، جو اس امت کے جوانوں کو اللہ کے حضور سجدوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن میں غوطہ زن دیکھنا چاہتے ہیں، ہر نیک کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ میں تقویٰ کا نور دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا تو 5 وقت کی نماز اس کے لیے نور بن کے اس کے ساتھ چلے۔ تو نماز کا اجر نور کی شکل میں ملا، نماز کا اجر بولیے اس دن نور کی شکل میں ملا۔ پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، سورت کہف بولیے سارے، سورت کہف کی تلاوت کرے گا تو سورت کہف کی تلاوت کے بدلے اللہ اس دن اسے نور عطا کرے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس دن قرآن کی تلاوت اس کے لیے نور بن کے اس کے ساتھ چلے گی۔ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بندہ حج یا عمرہ کرتا ہے تو سر منڈواتا ہے، سر منڈواتا ہے، وہ جو اس کا سر منڈوانے کا عمل ہے یہ اس کے لیے قیامت والے دن نور بن کے چلے گا۔ پھر رمی جمرات کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ نور بن کے چلے گا۔ پھر اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے بال سفید ہو جائیں، اب توجہ کیجئے گا، جس بندے کے بال سفیدی آ جائے، بڑھاپا آ جائے، بال سفید ہو جائیں تو سفید بالوں کا حیا کرتے ہوئے اللہ ان بالوں کے بدلے بھی نور عطا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور کی حدیث، جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر پھینکا جہاد میں، وہ تیر نور بن کے اس کے ساتھ چلے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بازار میں جا رہا ہو اور بازار میں جب خرافات بندہ دیکھتا ہے تو دھیان بٹتا ہے، دائیں بائیں جب دیکھتا ہے، آج کل تو حالات ہی نہیں ہے کہ فیملی کو بندہ لے کے بازار چلا جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بازار جاتے ہوئے جو خدا کے ذکر میں مگن ہوگا وہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں نور بن کے اس کے ساتھ چلے گا۔ پھر فرمایا جب کسی پر مشکل گھڑی آن پہنچے گی، کوئی پریشانی کے عالم میں آج موقع نور کے آجی صاحب پریشان نہ ہو، آخری رہ گیا، دھیان ہے نا ذرا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، میں اب اینڈ پیغام دینے لگا اور بات ختم کرنے لگا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نور جو اس دن ملے گا وہ آپ کے نیک اعمال کا نور ہوگا۔ بولیے کیا ہوگا؟ جب کوئی کسی کا بھائی مشکل میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، غربت کے عالم میں ہو، مشکل گھڑی میں ہو، تو مشکل گھڑی میں کوئی کسی غریب کی، یتیم کی، مسکین کی مدد کرے گا، اس کی مدد قیامت والے دن نور کی شکل بن کے اس کے ساتھ چلے گی۔
یہ ساری چیزیں یہ ہے اعمال کا نور. بولیے کیا ہے یہ سب کچھ؟ اعمال کا نور. اب سنیے واپس اسی آیت پہ آئیے. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ہم اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ امت کے بارے میں راضی ہو جائیں گے. اور وہ منظر یوم تر المؤمنین والمؤمنات، وہ منظر تو آپ اس دن دیکھیں گے جب رب اپنی ساری رحمتیں آپ کی امت پہ نچھاور کر دیں. لوگوں یہ اعمال کا نور تب تک نہیں ملے گا جب تک گمراہی میں رہو گے، جب تک سستی میں رہو گے، جب تک قرآن سے دور رہو گے، جب تک نمازوں سے دور رہو گے. آج کے اس درس قرآن میں ایک نصیحت دے کے جا رہا ہوں. اگر چاہتے ہو کہ اعمال کے نور کو جمع کرنے میں آسانی پیدا ہو، ایک ہی کلیہ دیتا ہوں، ایک ہی کلیہ. اگر تو آپ نے پلے باندھ لیا تو آپ کے 50 سے 80% معاملات برائی سے پلٹ کر نیکی کی طرف چلے جائیں. ایسا کلیہ ہے. وہ کیا ہے کہ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہے. یار نہان تے کتنا چر لاندے ہو؟ 10 5 7 8 10 منٹ تے لاندے ہو نا؟ بولیے لگتے ہیں کہ نہیں؟ وضو پہ کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 1 منٹ. تو اگر آپ 5 وقت وضو کریں، 5 وقت، تو کتنے منٹ لگے؟ 5 منٹ. اگر آپ 5 منٹ وضو پہ 24 گھنٹوں میں 5 منٹ وضو پہ لگا لیں، آپ وضو کر لیں گے. اس کے لیے آپ کو فائدہ کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا آپ بھاگیں گے نہیں. آپ کہیں گے وضو تو میرا پہلے ہی ہے، میں جا کے 2 فرض ہی پڑھ لوں. بولیے تو آپ کو نماز کا نور بھی ملے گا. آپ کہیں گے وضو تو میرا ہے، میں 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کی کر لیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کا نور مل جائے گا. گویا حالت وضو میں رہیں گے تو آپ کو ساری عبادتوں کا نور حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. یہ ایسا کلیہ ہے ہر وقت وضو میں رہنا. اور یہی آج کے درس قرآن کا پیغام ہے کہ قیامت والے دن یاد رکھو وہاں سے نور نہیں ملے گا. یہ جو اللہ نور دے رہا ہے نا وہاں مومنوں کو، یہ وہاں سے نہیں خریدا انہوں نے. کہاں سے لیا؟ یہ یہاں سے جمع کر کے بندہ لے کے جاتا ہے. وہ نماز کی شکل کا نور ہے، وہ عبادت کی شکل کا نور ہے، غریب بہن بھائی کی مدد کی شکل کا نور ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی شکل کا نور ہے، باوضو رہنے کی شکل کا نور ہے. یہ ساری شکلیں وہ ہیں جن کا نور پھر اللہ آپ کو اس دن عطا کرے گا کہ جس نور کی روشنی میں آپ جنت کی طرف سفر کر سکیں. حاضرین عزیز احتشام، آؤ اگر اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، احوال کو سنوارنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی صحبت بدلو. کیا کرو؟ بولیے ذرا. اپنی صحبت بدلو. اور اس صحبت پہ سب سے پہلے جو دھیان دے سکتا ہے وہ والدین ہیں. اگر ان تک میری آواز جا رہی ہے تو وہ اپنی اولاد پہ نظر رکھے. وہ دھیان کرے میرا بچہ کہاں بیٹھتا، میری اولاد کہاں بیٹھتی، میرا بیٹا کہاں بیٹھتا، کس کی سنگت اور صحبت میں بیٹھتا ہے. کہیں چرسی نشیوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھتا، کہیں برائی کرنے والوں کی سنگت و صحبت میں تو نہیں بیٹھتا. جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، بروں کی مجلس میں بیٹھو گے تو برائی کا رنگ چڑھے گا. ارے اولیاء کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ کی محبت کا رنگ چڑھے گا، نیکی کا، اچھے کردار کا رنگ چڑھے گا. حاضرین عزیز احتشام، وہ جیسے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا. ان میں اینڈ کرن لگا وا تے تہاڈیاں اکھاں چوں نیندر نظر آ رہی تے اینڈ میں کرنا ہے شعر تے شعر تاں سنانا ہے جی اکھاں کھلن تے کن وی کھلن تے لب وی کھلن. انج نے ٹلی سبحان اللہ نال نہیں، ذرا تگڑی سبحان. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ کچا رنگ ہوئے للاری والا چڑے آگ دے نال دا مالی دا
کم مالی دا کم او پانی دینا تے پر مشکاں پاوے فالک دا کب پھل پھل لوڑا او لاوے یا نہ لاوے جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے تینوں سب تو پاک پچھاڑا بلا کون نبھانا حاضرین ذی احتشام یہ نیکوں کی صحبت نیکوں کی سنگت اولیاء کی صحبت صالحین کی صحبت یہ انسان کے رنگ کو انسان کے کردار کو انسان کے احوال کو انسان کے اخلاق کو اس کے رویوں کو ایسے بدل دیتا ہے جیسے دھوبی گھاٹ میں گندا کپڑا جاتا ہے تو دھوبی پٹک پٹک کے اس کی میل اتار کے جب وہ دھل کے دھوبی گھاٹ سے آتا ہے گیا گندا تھا بولیے گیا جب تھا تب گندا تھا مگر پٹکے کھا کے اس کی میل اترتی ہے زنگ اترتا ہے وہ میل گناہوں کی بھی ہے وہ میل بغض کی بھی ہے وہ میل اناد کی بھی ہے نفرتوں کی بھی ہے دشمنیوں کی بھی ہے بدلوں کی بھی ہے انتقام کی بھی ہے برائیوں کی بھی ہے جب وہ میل اتر جاتی ہے تو پھر نیچے سے یوں دل چمکا ہوا نظر آتا ہے کیوں کہ یہ جیسے کپڑا دھوبی گھاٹ میں دھل کے آتا ہے دل ولی کی صحبت میں دھل کے آتا ہے دل نیکوں کی صحبت میں دھل کے آتا ہے اگر دل پختہ بنانے ہیں تقوی والے بنانے ہیں خوف خدا والے بنانے ہیں تو سب سے پہلے نظر کرو اپنی سنگت پہ اپنی صحبت پہ منہج القرآن کی سنگت میں آؤ آپ کو یہاں سے محبتوں کا پیغام ملے گا کہیں کوئی کسی کو گالم گلوچ کرتا نظر نہیں آئے گا قرآن کا پیغام دیتے نظر آئیں گے ہر کوئی حضور کی حدیث کا پیغام دیتے نظر آئیں گے آقا کی سیرت و کردار اور اسوہ حسنہ کا پیغام دیتے نظر آئیں گے تو جہاں سے ہمیشہ محبتوں کا پیغام ملے کسی ایسے کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ جاؤ جب سنگت و صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ رب العزت حال بھی بدل دے گا احوال بھی بدل دے گا کردار بھی بدل دے گا یہی پیغام آج کے درس قرآن کا ہے دعا ہے مالک کائنات میری اور آپ کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرمائے آج کا یہ خصوصی پروگرام یہ برائے اصال ثواب تھا بھائی احمد صاحب ان کے والد محترم کے اصال ثواب کے لیے اس کی جملہ انتظام و انصرام سب انہی کے ذمے تھے انہوں نے بڑے احسن طریقے سے نبھائے مالک کائنات ان کی ان کاوشوں کا صدقہ ان کے والد صاحب کے درجات بلند کرے قبر کی منزلیں آسان فرمائے آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے بار دیگر تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا کارکنان اور ہماری جوڑی نعت خوانوں کی اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے
اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں خصوصی توجہات نصیب فرمائے، اس مسجد کو اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے ساتھ منسلک لوگوں کے علم میں، عمل میں، مال جان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر آج دل کر رہا تھا، ایسا زبردست ساؤنڈ چل رہا تھا کہ پڑھتے ہی رہے، اور گلے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سچی بات ہے۔ پہلے شعر تے کئی ساؤنڈ والے تے ستیا مار دیندے نے، پر بھائی صاحب کے ہاں اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے، ایسا شاندار ساؤنڈ چلاتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے گلے بھی کھل جاتے ہیں، خراب گلے بھی چل جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے رزق میں بھی برکتیں دے۔ بالخصوص جتنے بچے آئے ہیں، اللہ رب العزت ان بچوں کے سر پہ سیدنا امام علی اصغر کا سایہ عطا فرمائے، جنہوں نے بچپن کی عمر میں، چھوٹی عمر میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بھی یقیناً آپ سے کئی گنا بڑھ کر اجر کے مستحق ہے، جو رات دیر تک اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے رہے۔ مالک کے کائنات میری آپ کی ٹوٹی پھوٹی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔